أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقائل المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات حضور سرور کائنات کا اشارہ گرامی ہے کہ میں مسلمانوں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، میرے بعد ہرگز کبھی گمراہ نہیں. اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، اہل بیت کا مسئلہ میں گزشتہ 2 دن سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت اہم، بہت غور طلب اور بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کا ہے. اس لیے کہ یہی مسئلہ اگر سمجھ میں آ گیا تو پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ مسئلہ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. اور ملوکیت کے اسلام نے سب سے زیادہ ٹارگٹ جو بنایا اور نشانہ جو بنایا وہ اہل بیت ہی کو بنایا، تاکہ یہ مسئلہ جتنا الجھ سکے اتنا الجھاؤ، اور جتنا اس کے اندر گڑبڑ کی جا سکے اتنا گڑبڑ کرو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں اتنی الجھنیں پیدا ہو جائیں اور اتنے وسوسے پیدا ہو جائیں اور اتنے شکوک پیدا ہو جائیں کہ اصل مسئلے کو سمجھنے کی کسی میں صلاحیت ہی باقی نہ رہے. یہ پورا مشن تھا اور بہت ہی سمجھا بوجھا مشن تھا. ایسا نہیں ہے کہ ناسمجھی کے عالم میں کوئی مشن چلایا گیا ہو، بلکہ ویل پلانڈ اور ویل آرگنائز مشن تھا کہ جو اہل بیت کے خلاف روز اول سے چلایا گیا. اس کے اندر کچھ طلسم بنا کے رکھے گئے اپنے بچاؤ کے لیے، کچھ طلسم بنا کے رکھے گئے دوسرے لوگوں کو بہکانے کے لیے. اسی لیے عام روزمرہ کی سمپل تاریخ پڑھنے سے اور تاریخ فہمی سے ہماری تاریخ سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ جس طریقے سے تاریخ پڑھی جاتی ہے اور واقعات کی اسٹڈی ہوتی ہے، اگر اس طریقے سے کوئی اسٹڈی کرے گا تو ہمارے حقائق جو ہیں وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے، فیکٹ جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک آدمی آتا ہے شکاگو گھومنے کے لیے، اس کو دوست، اس کے عزیز یا رشتہ دار شکاگو گھمانے لے جاتے ہیں. مجھ کو بھی لے گئے میرے دوست گھمانے کے لیے کبھی، جب میں شروع آیا تھا. یہ کھلا بلڈنگ ہے، یہ بہت اونچی بلڈنگ ہے، یہ بہت عمدہ ہے، یہ پارک ہے، یہ باغ ہے، یہ میدان ہے، یہ میوزیم ہے، یہ کھلا ہے جگہ پہ. ہاں ایک نظر سے دیکھتے ہیں، بہت عمدہ، بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت، اور دیکھ کے چلے آئے. اور دیکھا بھی
اس کے سامنے کی جو چیزیں نہیں، خاص خاص باتیں تھیں، وہ ذہن میں بھی رہی. ایسا نہیں کہ دیکھا نہیں یا اس کو دیکھ کے سمجھا نہیں یا ذہن میں نہیں رہا، لیکن یہ دیکھنا اور ہے، یہ دیکھنا اور ہے. اور ایک ایسا انسپکٹر جو کسی کے مرڈر کی تحقیق کر رہا ہو اور اس کو کسی نے ایسے ہوشیار مجرم نے قتل کیا ہو جس نے اپنے وجود کے سارے نشان مٹانے کی بھی کوشش کی ہو اور کچھ ایسے نشانات ڈالنے کی بھی کوشش کی ہو کہ انویسٹیگیشن جو ہے، تحقیقات جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں جائے اور کوئی نشان چھوڑا نہ ہو اصل امکان. اور ایسے مجرم کو پکڑنے کے لیے جو انسپکٹر آن کے کہیں کا معائنہ کرے گا وہ اس نظر سے نہیں کرے گا جس نظر سے آپ کوئی شہر یا کوئی علاقہ یا کوئی میدان، اس لیے کہ اس کے اندر ایک ایک بات بہت مائنیوٹلی وہ آبزرو کرے گا، بہت گہری نظر سے دیکھے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا مشاہدہ کرے گا تاکہ وہ سچائی تک پہنچ سکے اور حقیقت جو ہے وہ اس کے سامنے آ سکے. اور اسی میں کہیں نہ کہیں کے اوپر مجرم کی کوئی چھوٹی سی غلطی وہ پکڑے گا جس کے ذریعے وہ اصل مجرم تک پہنچ جائے گا. تو عزیزان گرامی، ہماری تاریخ کا مطالعہ جو ہے، اگر آپ شیعہ فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تاریخ کا سرسری نظر سے مطالعہ جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ تاریخ کو اس گہری نظر سے دیکھنا پڑے گا جہاں جانے کے بعد آپ کو ان مجرموں کی اصلیتیں معلوم ہو جائیں جنہوں نے تاریخ کے حقائق کو بگاڑا. یہ مسئلہ ہے اور اس کے واسطے یہاں سے وہاں تک حکومت کی تاریخ ذمہ دار ہے جس نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو بگاڑا ہے اقتدار کے نام پر، بلکہ لوگوں کو ایسے طلسموں میں اور ایسے فریبوں میں گرفتار کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ سچائی تک اور حق تک اور اس منزل تک نہ پہنچ سکے جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے. اور میں اس کے واسطے ہم کو بہت کانشس رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اقتدار ہمارا کل دشمن تھا، بلکہ اقتدار و استعمال ہمارا کل بھی دشمن تھا، آج بھی دشمن ہے، کل بھی دشمن رہے. لہذا ہمارا کام صرف یہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو مان لیں اور مطمئن ہو جائیں، بلکہ ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ استعمار اور حکومت اور ملوکیت اور اقتدار کہاں کے اوپر اور کس اینگل سے ہم پر بات کرنے کی فکر کر رہا ہے اور کس طریقے سے ہم پر حملہ کرنے کی فکر کر رہا ہے. اس لیے کہ اسلام کی جو دو لائنیں ہیں عزیزان گرامی وہ سب کے سامنے ہیں. اسلام کی دو لائنیں ہیں، ایک ملوکیت والے اسلام کی لائن ہے اور ایک مذہب والے اسلام کی لائن. ایک ملوکیت والے اسلام کی لائن چل رہی ہے، ایک مذہب والے اسلام کی لائن چل رہی ہے. اور ہم سے بگاڑ کی وجہ اور ہم سے اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ملوکیت والے اسلام کے سامنے سرخم نہیں کیا. دیکھیں مزاج شہنشاہیت یہ ہے کہ ہمیں سلام کرو، مزاج دولت یہ ہے کہ ہمیں بڑا مانو، مزاج اقتدار یہ ہے کہ ہماری بالادستی تسلیم کرو، قوت کا مزاج یہ ہے کہ ہم کو سپیریئر کہو، ہم کو بڑا مانو، ہمارے دروازے پر چھوٹے بن کے آؤ، جھک کے آؤ، پھر بارش کرم تو پڑھو، کھانا بھی کھا لو، دولت بھی لے جاؤ، مکان بھی لے جاؤ، جو چاہو کرو، مگر پہلے آن کے جھک کے سلام تو کرو، پہلے ہم کو بڑا تو مانو، پہلے خداوند تو کہو، اس کے بعد پھر بارش کرم دیکھو کیسے ہوتی ہے. اور جو ملوکیت و سلطنت و اقتدار و دولت و تاج و تخت کے سامنے گردن اٹھا کے چلا، چونکہ ان کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں لہذا فوراً یہ احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگتے ہیں. فوراً ان کا تاج و تخت و دولت و امارت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور فوراً ان کو یہ احساس شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری ذلت ہو رہی ہے، ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، ہماری رسوائی ہو رہی ہے. یہ کون ہے، یہ کیا ہے، اس کو کیا آتا ہے اس طریقے سے یہاں سے جانے کا. ہم بیٹھے تھے اور جھک کے سلام نہیں کیا، ہم نے کہا وہ یہ بات نہیں مانی، ہمارے سامنے اکلتا ہوا چلا گیا.
یہ ہے دنیا میں ہر جگہ ملا یہ ملوکیت و دولت و اقتدار۔ 1400 برس سے ہمارا دنیا کا جھگڑا اسی میں ہے۔ یہاں مشکل یہ تھی کہ ہم جتنے تھے یہ غلامان جناب امیر تھے، جس کسی کی عمارت نظر میں سمائی نہیں جو جھکتے۔ کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ ہر بات برداشت کر لی جائے گی مگر یہ نہیں برداشت کرنے کے قابل ہے کہ کوئی ہمارے سامنے کچکلا ہی کے ساتھ گزر جائے، کوئی ہمیں بڑا مانے بغیر آگے نکل جائے۔ اور پھر یہ لوگ جن کے رہنے کو گھر نہیں ہے اور ہمارے سامنے اس طرح سے اکڑ کے جائیں، جن کے کھانے کو روٹی نہیں ہے اور اس طریقے سے آئے کہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے نہ ہو، جن کے پہننے کو لباس نہیں ہے اور لباس شہنشاہیت سے مروب نہ ہو۔ یہاں مشکل یہ تھی کہ غلام ابو تراب ہونے کے ناطے خاک نشینی میں مزہ آ رہا تھا۔ یہ مسئلہ ہے، یہ جھگڑے کی بات ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک ظاہر ہے کہ یہ مضمون بڑے طویل ہوتے ہیں، لیکن یہ اختصار کے ساتھ میں آپ کو 2 لائنیں جلدی جلدی سنا دوں کہ مسئلہ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، کس بات پر ٹھنی بھی ہے۔ اس لیے کہ اختلافات تو بہت ہیں، اختلافات تو مسلمانوں میں بہت ہیں، فقہی اختلافات اتنے ہیں کہ اسکول آف جورسپروڈنس 4 ہیں، لیکن وہ اختلافات آپس میں لڑوا نہیں دیتے ایک دوسرے کو۔ اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں دنیا میں، کہاں اختلاف نہیں ہوتے ہیں؟ کس گھر میں اختلاف نہیں ہے، کس محلے میں اختلاف نہیں ہے، کس خاندان میں اختلاف نہیں ہے، کس ملک میں اختلاف نہیں ہے؟ دنیا میں اختلافات ہیں، مگر ایک اختلاف اس حد تک ہوتا ہے کہ آدمی جان لینے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور ایک اختلاف جو ہوتا ہے کہ اختلاف کی حدوں میں رہتا ہے اور اس کے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو دنیا میں خالی یہی نہیں ہے کہ ہم سے کسی سے اختلاف ہے، بلکہ جن سے ہم سے اختلاف ہے ان میں آپس میں بھی اختلاف ہے، مگر وہ آپس کے اختلافات ایسی نوعیت کے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، ایک دوسرے پر ظلم کر دیں، ایک دوسرے کو اس طریقے سے ستائیں کہ اس کا رہنا دوبھر ہو جائے یا جینا دشوار ہو جائے۔ لیکن ہم سے جو اختلافات ہیں ان کی نوعیت ہی دوسری ہے۔ جہاں اسلام و کفر کے فتوے ہیں، جہاں ایک دوسرے کو الگ کرنے کی باتیں ہیں، جہاں دین سے خارج کرنے کے مسئلے ہیں، اس نوعیت کے اختلافات ہیں۔ تو یہ اختلافات جو ہیں اس کے اندر بنیادی راز کیا ہے؟ تو وہ بنیادی راز میں آپ کو 2 منٹ میں بتا دوں، اس لیے کہ مختصر بتاؤں تو 2 منٹ میں بتا سکتا ہوں، تفصیل سے بتاؤں تو اسی سبجیکٹ کو پورا اشرا نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ ایک آدھ مجلس کی بات نہیں ہے، یہ پورا اشرے کا بھی سبجیکٹ ہے اگر ڈیٹیل میں پڑھا جائے کہ جھگڑا کس بات پر ہے۔ جھگڑا اسی بات پر ہے، دین و ملوکیت کا جھگڑا ہے۔ دیکھیں بالکل سمپل بات ہے، دین و ملوکیت کا جھگڑا ہے اور کوئی جھگڑا یہاں نہیں۔ ہم نے دین کے اینگل سے دیکھا ہے، دین کے اینگل سے مان رہے ہیں، لوگ ملوکیت کے اینگل سے دیکھتے ہیں، ملوکیت کے اینگل سے مان رہے ہیں۔ اب جھگڑا کس بات پر ہے؟ جھگڑے کا ریزن سن لیجئے کہ اصلی جھگڑا کس بات پر ہے۔ جھگڑا اس لیے ہے کہ ہم نے رسول کے بعد علی کو مانا، غیر علی کو نہیں مانا، حسن کو مانا، معاویہ کو نہیں مانا، حسین کو مانا، یزید کو نہیں مانا، سید سجاد کو مانا، عبد الملک ابن مروان کو نہیں مانا، محمد
بد کردار بیٹوں ہشام ابن عبد الملک و سلیمان ابن عبد الملک و ولید ابن عبد الملک جیسوں کو نہیں مانا، جعفر صادق کو مانا، منصور دوالتی کو نہیں مانا، موسی کاظم کو مانا، دجلے کی رنگین راتوں والے ہارون رشید کو نہیں مانا۔ علی رضا کو مانا، مال مسلمین سے خریدی ہوئی کنیز کے بیٹے مامون کو نہیں مانا، محمد تقی کو مانا، معتصم عباسی کو نہیں مانا، علی النقی کو مانا، متوکل کو نہیں مانا، حسن عسکری کو مانا، معتز و معتمد جیسے بد کرداروں کو نہیں مانا، محمد کے آخری معصوم بیٹے کو مانا، اس وقت سے لے کے آج تک کے ظالم سلاطین کو نہیں مانا۔ یہ جو ہم نے 1 منٹ 1.5 منٹ میں 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہی چیز ڈیٹیل میں پڑھی جائے تو جیسا میں نے عرض کیا کہ پورا عشرے کا سبجیکٹ ہے، یہ آرام سے تفصیلات پڑھی جا سکتی ہیں کہ ہم نے ان کو کیوں مانا اور ان کو کیوں نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ایک ملوکیت و سلطنت کا سلسلہ تھا جس کو ہم نے نہیں مانا، اور ایک نورانیت اور روحانیت کا سلسلہ تھا جس کو ہم نے مانا اور جس کو ہم نے قبول کیا، جو ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مزاج حکومت یہ ہے کہ وہ اپنے پاس ہر طرح کا اسلحہ رکھتے ہیں، وہ اپنے پاس ہر طرح کا اسلحہ رکھتے ہیں۔ خالی یہی نہیں ہے کہ تلوار استعمال کی جائے، تلوار بھی استعمال ہوگی اور فرضی دلیلیں بھی استعمال ہوں گی، جھوٹے راوی بھی لائے جائیں گے، مصنوعی کتابیں بھی لکھی جائیں گی۔ چنانچہ جہاں ایک طرف ہماری طرف خلاف تبل و علم رہے، فوج و لشکر رہا، وہاں ہمارے خلاف فتووں کی فوج بھی رہی، ملاؤں کا لشکر بھی رہا، جھوٹی روایتیں کرنے والے راوی بھی رہے، قرآن مجید کا غلط انٹرپریشن کرنے والے مفسر بھی رہے، سبھی کچھ رہا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں رہا، ہر محاذ کے اوپر دشمن جو ہے وہ لوٹا ہے، ایسی بات نہیں ہے کسی ایک محاذ پر رہے ہو، ناسمجھ دشمن ہوتا ہے جو کسی ایک محاذ پر لوٹے دشمن کے لیے دوسرے محاذ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھدار دشمن وہی ہوتا ہے جو ہر محاذ کے اوپر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ 1400 برس سے ہم تلوار کی لڑائی بھی جھیلتے آ رہے ہیں۔ تلوار کی لڑائی سے مراد گرم لڑائی، جس کے اندر آدمی کی جان چلی جاتی ہے، اور اس میں تلوار کا استعمال ہو یا رائفل کا استعمال ہو، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے تلوار کی لڑائی کا کہ گرم لڑائی جس کے اندر آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اور 1400 برس سے ہم نظریاتی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں، دونوں طرح کی لڑائیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ 1400 برس سے ہم نظریاتی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں اور 1400 برس سے ہم تلوار کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ واضح ہے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ استعمار جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو خرید کے استعمال کرتا ہے،
اس لیے کہ ہمارے پاس اردو بہت چھوٹی زبان ہے، مگر بعض لفظ اس کے اندر ایسے غلط کے ہیں کہ بڑی بڑی زبانوں میں نہ ملیں گے، حالانکہ ہے بہت چھوٹی، بہت چھوٹی زبانوں کی فہرست میں آتی ہے، بڑی زبانوں کی فہرست میں نہیں آتی۔ نہ اس کی عمر زیادہ ہے، نہ اس کے پاس الفاظ زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر بعضی چیزیں بڑی غضب کی ہیں۔ اسی میں جو کچھ اس کا سرمایہ و ذخیرہ ہے، اس کے اندر ایک لفظ ہے اس کے پاس، کٹ ملا۔ دیکھیے ملا کا لفظ تو ہر زبان میں ہے، ملا کا لفظ تو ہر زبان میں ہو، ملا کے معنی بہت اچھے ہیں۔ ملا معنی اسکالر، علم سے بھرا ہوا، فل آف نالج۔ ڈکشنری میں دیکھیں آپ تو آپ کو ملا کے معنی یہی ملے، اسکالر، فل آف نالج، بہت پڑھا لکھا آدمی ملا ہے۔ اردو نے اس کے اندر ایک اضافہ کیا، کٹ ملا۔ اب کٹ ملا کون ہوتا ہے؟ جو دیکھنے میں تو ملا ہو، اصلیت میں کچھ نہ ہو، یہ ہوتا ہے کٹ ملا۔ تو ملوکیت نے جہاں فوجوں کا انتظام کیا ہمارے خلاف، لشکروں کا انتظام کیا، وہیں کٹ ملاؤں کا بھی انتظام کیا۔ فرمایا ہم نے کٹ ملا، تو ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ بادشاہ سلامت کے اور مذہب کے بیچ میں کمپرومائز کراتے ہیں۔ ایک کام تو ان کا یہ ہے کہ بادشاہوں کے اور مذہب کے بیچ میں کمپرومائز کراتے ہیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کی خوشنودی کے لیے ہماری خدمت انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ ہسٹری ہے اسلام کی عزیزان گرامی، اس کو اگر سنجیدہ اور غمناک لہجے میں پڑھا جائے تو لوگوں کے کلیجے الٹ جائے اور اٹھ کے چلے جائیں، اس لیے یہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے کم، ورنہ یہ اتنی دردناک کہانی ہے کہ سننے والے تاب نہ لا سکیں اس کو۔ مزاج مذہب یہ ہے کہ ہم بڑھے، مزاج شہنشاہیت ہے کہ ہم بڑھے، مذہب کا مزاج یہ ہے کہ جو ہم کہیں وہ فائنل، مزاج شہنشاہیت ہے جو ہم کہیں وہ فائنل۔ تو ایک گھر میں دو بڑے کیسے رہیں؟ ایک گھر میں دو بڑے کیسے رہیں؟ وہ کہتا ہے کہ شراب نہ پیو، یہ مذہب نے کہا۔ اب اس نے پوچھا کہ کیا اعلیٰ حضرت بھی نہ پیے؟ آپ آرڈر تو دے رہے ہیں، سوچ سمجھ کے آرڈر دیجئے۔ تو ٹھیک ہے کہ شراب نہ پی جائے، لیکن یہ سوچئے کہ اعلیٰ حضرت بھی نہ پیے، تو وہاں سے کیا جواب ہے کہ ہم کسی اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے، سب سے بڑے ہم ہیں، ہمارا آرڈر شراب نہ پیو بند ہے۔ اعلیٰ حضرت کیسے نہ پیے؟ اعلیٰ حضرت کیسے نہ پیے؟ یہ عادت ہے، نصیب دشمنا طبیعت بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اب یہی وقت ملا کا رول ہے، وہ وہی وقت ملا آ جاتا ہے فوراً۔ اب جب اعلیٰ حضرت نے نوش کی تو ہم نے کہا کہ یہ تو حرام ہے، تو وہیں کو آگے جی کیا کہا آپ نے؟ کتنی عربی پڑھی ہے آپ نے؟ کیا کہہ دیا کہ سمجھے آپ نے؟ بے سمجھے مجھے کیا حرام ہے؟ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کتنے فقیہ ہیں آپ؟ کیا جانتے ہیں آپ؟ جی قرآن میں لکھا ہے حرام نہیں ہے۔ ان کا کیا قرآن میں لکھا ہے؟ آیت بتائیے۔ اب قرآن میں لکھا تو دیکھیے آیت لکھا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ لکھا ہے قرآن میں۔ یہ لکھا ہے، اس لیے ہم نے کہا کیا آپ پڑھے لکھے نہیں؟ مجھے معلوم ہوتا ہے آپ نے جی لگا کے پڑھا نہیں، آپ نے غور نہیں کیا قرآن میں خمر لکھا ہے۔ سرکار خمر کب پی رہے تو نبیز کو فرما رہے ہیں۔
غور فرما رہے ہیں؟ یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. سنگا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو ایک تو یہ کام ہوتا ہے کٹ ملا کا، اور دوسرا یہ کام ہوتا ہے کہ مذہب کو پسے پوش ڈال کے، عقیدے کو پسے پوش ڈال کے، قرآن کو پسے پوش ڈال کے، حدیث کو پسے پوش ڈال کے نگاہ ملوکیت جس سے بگڑے اس کو اسلام سے دور کرتا رہے. جیسے کل میں نے پڑھا تھا کہ وہ بیعت اور تھی جو رسول کے ہاتھ پر ہوئی ہے، وہ بیعت اور تھی جو رسول کے بعد ہوئی. اسی طریقے سے آج سنیے کہ وہ تبلیغ اور تھی جو رسول نے کی، اور وہ تبلیغ اور تھی جو اس کے بعد ہوئی. رسول نے جو تبلیغ کی وہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے، بعد میں ملاؤں نے جو تبلیغ کی وہ مسلمانوں کو کافر بناتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ دن بھر میں 100 200 50 25 کافر مسلمان ہو گئے. یا یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھی ہم سے ذرا سا اختلاف کیا وہ کافر ہو گیا. ملوکیت کے اسلام کی تھیوری جس نے اسلام کو بدنام کیا ہے وہ سن لیجئے. یہ بڑی دہشتناک چیزیں ہیں، بڑی ڈراؤنی چیزیں ہیں. اللہ محفوظ رکھے. ملوکیت کے اسلام کی تھیوری یہ ہے کہ جو ہم سے ذرا سا بھی اختلاف کرے 1% بھی وہ کافر، اور ہر کافر واجب القتل. یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ہم سے 1% بھی اختلاف کرے وہ کافر، اور ہر کافر واجب القتل. یہ ہے تھیوری جس کے نتیجے میں وہ باتیں وجود میں آتی ہیں جن کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوتا ہے اور اسلام کی رسوائی ہوتی ہے. وہ درحقیقت اسلام کی رسوائی نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، وہ اس کٹ ملائیت کی رسوائی ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ بہت سے ناسمجھ اسی کو ریل اسلام سمجھتے ہیں. بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہم الگ الگ کر کے دنیا کو سمجھائیں کیسے کہ یہ ریل اسلام نہیں ہے، یہ دنیا کا ڈھونگ ہے، یہ حکومت ہے، یہ اقتدار ہے. لیکن پورے منظر پر تو وہی چھایا ہوا ہے معاملہ. تو کیسے لا کے اس کو پیش کیا جائے؟ اور عزیزان گرامی، ہم کو ہمارے مشن کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر زمانے میں استعمال طاقت ہمارے یہاں کی. چنانچہ آج بھی ایسے موومنٹ چل رہے ہیں جو ہمارے معاملات کو اور ہمارے مسائل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور پیڑ لوگ یا نہ سمجھی میں آئے ہوئے لوگ اس کے چکر میں پڑے ہیں اور وہ سمجھ نہیں ہے. چنانچہ کچھ خاص چیزیں ہیں جو آج ٹارگٹ ہیں محض قوم میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اور محض قوم کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے اور قوم کے اندر تفرقہ اندازی کرنے کے لیے. کیا ہم ان ترکیبوں کو سمجھتے نہیں ہیں؟ ہم 1400 برس سے ہم خوب سمجھتے ہیں ایک ایک کو. جو جس رنگ میں بھی آئے ہم پہچان لیتے ہیں. بقول غالب جلاب سے لڑتے ہیں نہ واحد سے جھڑکتے، ہم سمجھے ہوئے ہیں ایسے جس رنگ میں جو آئے. لوگ جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اسلام جو آل محمد کے سائے میں چل رہا ہے اور وہ اسلام جو اہل بیت کے زیر سایہ پروان چڑھ رہا ہے اور وہ اسلام جو ائمہ معصومین یہ لائن سے آگے بڑھ رہا ہے، ریل اسلام وہی. یہ ضروری نہیں ہے
کہ ہر آدمی اس کے اظہار کی جرات بھی کرے، اور آپ اس سے واقف ہو یا نہ ہو کہ آپ کا دشمن کتنا ہوشیار ہے، لیکن دشمن اچھی طرح واقف ہے کہ اصلیت کیا ہے۔ چنانچہ جو موومنٹ چل رہے ہیں ان میں ایک موومنٹ امام آخر کے خلاف ہے، 12ویں امام کا وجود ہے۔ لوگوں کے دماغ میں وسوسے پیدا کرنا، لوگوں کے دماغ میں شبہ پیدا کرنا، لوگوں کے دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرنا جس سے بگاڑ پیدا ہو۔ دوسرا موومنٹ جو ہے وہ اجتہاد و تقلید کے خلاف، یہ بھی ایک دوسرا موومنٹ ہے جو پورے ورلڈ میں چل رہا ہے۔ تیسرا موومنٹ جو زبردست طاقت کے ساتھ چل رہا ہے وہ عزاداری کے خلاف۔ بارہویں امام ہمارے امام زمانہ ہے، جن کی بنیاد کے اوپر ہماری پوری حیات، زندگی، وجود اور وجود کائنات سب کچھ ان سے وابستہ ہے۔ ہماری مرکزیت جو ہے وہ اور علمی اور مذہبی تعلیم کا جو مرکز ہے وہ اجتہاد سے وابستہ ہے، اعمال و کردار۔ اور ہمارے پاس سورس آف انسپائریشن جو ہے، ہماری زندگی جو ہے، وہ چیز جو اس بھیڑ میں ہم کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے وہ عزاداری ہے۔ ہر آدمی کو اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا اگر حق ہے تو میں بھی ایک آدمی ہوں، جانور نہیں، مجھے بھی اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا جی۔ اب آئیے 12ویں امام کے وجود کے لیے تھیسس لکھے جا رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ کانسیپٹ شیعوں میں بعد میں پیدا ہوا، یہ کانسیپٹ بعد میں پیدا ہوا، اس کا اصلیت میں کوئی وجود نہیں۔ یہ بعد کا ڈیولپمنٹ ہے، یہ شیعوں میں بعد میں ایک چیز پیدا ہوئی، یہ چیز لکھی جا رہی۔ خدا کی قسم اپنے اپنے موقع کے اوپر ہر ایک عجب باتیں کرتا ہے۔ یہ شیعیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ 7ویں صدی ہجری میں ڈیولپ ہوا ہے۔ کس قدر خدا کی قسم مکاری کی بات ہے اور کس قدر جہالت کی بات ہے۔ بھائی آمنے سامنے بیٹھ کے بات کیجئے پڑھے لکھے آدمیوں کی طرح۔ شیعیت کا جو کانسیپٹ ہے، اثنا عشری فیتھ جو ہے، یہ 7ویں صدی ہجری میں ڈیولپ ہوا، اس کے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ایک موقع پر یہ بات کہی، ایک ہی آدمی ہے، سیم آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ شیعیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ 7ویں صدی ہجری میں ڈیولپ ہوا، اور دوسرے موقع پر جب محرم آتا ہے تو وہی کہتا ہے کہ حسین کے قاتل شیعہ تھے۔
تو پہلی صدی ہجری میں شیعوں کا تو کوئی وجود تھا نہیں، تو حسین کے قاتلوں کے مذہب کی تحقیق کیجئے کہ کون تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب آنے لگتی ہیں اور اس طرح کی باتیں جن کے اندر کوئی علمی یا تحقیقی ذرا سا بھی معاملہ نہیں ہوتا تو دل کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے اور نہایت دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہے۔ اب آئیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 12ویں امام کے وجود کو اسی طریقے سے رسول اللہ نے کہا جس طرح ہر ایک کے لیے کہا، لیکن جو غدیر کے دن دہاڑوں کو بھلا دیں حضور سرور کائنات نے بار بار حدیث ارشاد فرمائی، اور ایسی حدیث کہ جو بخاری نے بھی لکھی۔ میں حوالے دینے کا قائل ہوں، میں کل اپنا مزاج آپ کو بتا چکا، میں کتابوں کے چکر میں تھا، مگر مجبوراً کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے۔ اور تمام مسلمانوں کی جتنی کتب بھی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ سیکون بعدی 12 خلیفتاً کلہم من قریش، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، سب قریش سے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے 12 کی خبر دی۔ خیر، رسول اللہ نے 12 کی خبر دی۔ پھر جابر ابن عبداللہ انصاری والی روایت جو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کے ذیل میں ہے، وہ دوسروں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی، جس کے اندر امام آخر کا نام نامی سرور کائنات نے لیا۔ رسول مولا علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام نے امام آخر کی خبر دی، جو ہماری کتابوں میں ہمارے سورسز سے جو روایتیں آئی ہیں اس کے اندر موجود ہے، اور ان میں بعضی روایتیں جو ہیں وہ دوسرے سورسز سے بھی آئی ہیں۔ پھر صحاح میں، جس میں سے بخاری میں بھی ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہو، ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ جو جتنا لکھا ہے اتنا ہی سناؤں گا تاکہ بعد میں کبھی شرمندگی نہ ہو۔ تو بخاری میں یہ ہے کہ تمہاری کیا شان ہوگی، یعنی مسلمانوں سے مخاطب رسول کے کیا اس وقت میں خوشی ہوگی، کیا تمہاری عزت اکرام ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ یہ اتنا تو بخاری میں ہے، اس کے آگے نہیں ہے، لیکن شرح بخاری میں یہ ہے کہ اس سے مراد امام مہدی آخر الزمان ہے۔ جو حضرت عیسیٰ کے امامت فرمائیں گے اور نماز کے تحت۔ پھر اس کے علاوہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں، یہ دونوں صحاح میں داخل ہیں، صحاح ستہ میں 6 صحیح کتابوں میں۔ تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے کہ اگر اس قیامت کے آنے کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ میرے قائم کو ظاہر کرے گا، جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اسی طرح جس طرح کی دنیا ظلم و جور سے پر تھی۔ یہ روایتیں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت سے لے کے آج تک کا جو سلسلہ کتب ہے پر آیا ہمارا نہیں، اس کے اندر امام آخر کے وجود کے سلسلے میں مسلسل روایت ہے۔ اب بات صرف ہم میں اور ان میں فرق کی کتنی ہے یہ سن لیجیے۔ میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ آواز پڑی رہ جائے، نوجوان لڑکوں کے ذہن میں یہ آواز پڑی رہ جائے جو اسلامیات کے اوپر جن کی زیادہ اسٹڈی نہیں ہے، اس لیے کہ فضاؤں میں جو وائرس گھوم رہا ہے ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ٹیکا لگاتے ہیں ہم۔
یہ کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی وائرس ایسا آ جائے خطرناک تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیے وہ وہاں جاپان میں وہاں چل رہا ہے نا, چائنا میں, جی ہاں, تو وہ یہاں پوری دنیا میں اس کی کھلبلی ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ وہ جاپان میں ہم سے کیا مطلب نہیں, کینیڈا میں, امریکہ میں سب لوگ الرٹ ہیں, یہاں سے وہاں تک پوری دنیا الرٹ ہے, اور اس کی دوائیں اور یہ وہ سب ہو رہا ہے. تو بھیا دنیا میں وائرس پیدا ہوتے رہتے ہیں, بیماریوں کے جراثیم پیدا ہوتے رہتے ہیں, تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیئر کرتا رہتا ہے تاکہ ہمارے لوگ محفوظ رہیں. بیماریوں کے وائرس پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کی کیئر کرتا ہے. ویسے منافقت, ظلم, برائی, گمراہی کے وائرس پیدا ہوتے رہتے ہیں, ہمیں اس کی کیئر کرنا پڑتی ہے. ادھر ہے کیا معاملہ ہے, تاکہ ہمارے لوگ متاثر نہ ہوں, ان کے اندر گڑبڑے نہ پیدا ہوں, ہم اس کی کیئر کرتے ہیں. تو بچوں کے لیے پڑھتا ہوں کہ بعد میں کبھی یہ بات ان کی سمجھ میں آئے تو یہ مجلس بھی ان کے ذہن میں ابھر آئے گی کہ ہاں ایک دن ہم نے مجلس بھی سنی تھی اس کے اندر. تو قائل سب ہیں, تھروآؤٹ سب قائل ہیں, ایسا نہیں ہے کوئی منکر ہو امام آخر کے آنے کا. اور جن باتوں کے ہم قائل ہیں ان باتوں کے قائل ہیں, یعنی یہ کہ ان کے ہاتھ پر دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی, ایک دین ہوگا, اور اس وقت آئیں گے جب دنیا ظلم و جور سے چھلک رہی ہوگی, عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ان سب باتوں کے سب قائل ہیں, یہ ذہن میں رہے. اور یہ کہ وہ نسل علی و فاطمہ سے ہوں گے, یہ بھی اس کا بھی اقرار ہے. اور میجارٹی اس کے قائل ہے کہ وہ سلسلہ حسین سے ہوں گے. ان کے یہاں تو ایک روایتیں ایسی بھی ہے کہ وہ سلسلہ امام حسن سے ہوں گے, یہ ہے کتابوں میں, مگر زیادہ تر روایتیں جو ان کی وہ یہ ہے کہ وہ سلسلہ امام حسین سے ہوں گے. بہرحال وہ سلسلہ امام حسین سے ہوں گے یا سلسلہ امام حسن سے ہوں گے, اس لیے کہ آنے والا اگر امام حسین کا پوتا ہے تو امام حسن کا نواسا ہے. اب تو وہی ہے, اس لیے کہ آگے بڑھ کے تو نور کے دونوں دریا مل گئے تھے. امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر سے لے کے آخری امام تک وہ فرزند حسن بھی ہیں, فرزند حسین بھی ہیں. اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جو ہمارے 5ویں امام تھے, یہ امام حسن کے نواسے تھے, امام حسین کے پوتے تھے. ان کی والدہ امام حسن کی بیٹی تھی, ان کے والد امام حسین کے بیٹے تھے. تو اگر حسن حسین علیہ السلام رسول کے نواسے ہو کے فرزند رسول ہیں, تو امام محمد باقر علیہ السلام امام حسن کے نواسے ہو کے فرزند حسن کیوں نہیں؟ تو جب نور کے دریاؤں کا سنگم ہوا تو یہ نور عالم وجود میں آئے. تو بہرحال سب باتوں کے قائل ہیں, بس ایک بات ہے جس کے نہیں قائل. وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیب میں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں, پیدا ہوں گے. اتنا جھگڑا ہے صرف, باقی سب باتیں وہی ہیں. کعبے میں آئیں گے, ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, عیسیٰ بیعت کریں گے, وہ نماز پڑھائیں گے, نماز میں عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے, ان کے لشکر میں وہی تعداد ہوگی جو روز بدر تھی, 313 آدمی. یہ سب باتیں جو ہیں یہ سب کتابوں میں, پرانی سے پرانی کتابوں میں سب لکھی آ رہی ہیں. صرف جو جھگڑا ہے, جو اختلاف ہے, وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے. ان کی یہاں یہ ہے کہ نہیں پیدا ہو نہیں چکے ہیں, پیدا ہوں گے, اور پیدا ہو کے وہ یہ سب کریں گے. پھر آگے کوئی جھگڑا نہیں ہے, پھر وہی سب آگے. بات صرف اتنی سی جھگڑے کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سن 255 ہجری میں ولادت باسعادت ہو گئی, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ولادت باسعادت ہوگی. اچھا, وہ یہ نہیں کہتے اس کے خاندان میں نہیں, نسل علی و فاطمہ میں ہوں گے. بات ہوئی
ہاشمی ہوں گے، قریشی ہوں گے، نسل علی و فاطمہ سے ہوں گے، وہ سب وہی بات ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کیوں، مگر یہ کہ پیدا ہوں گے۔ اب یہ نکتہ سن لیجئے کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ پیدا ہو چکے اور پیدا ہوں گے جھگڑا، اس کے کئی معاملے ہیں۔ ایک تو ملا کی جہالت اس کے اندر ہے، ملا کی جہالت اس کے اندر حائل ہے، جس طریقے سے کہ رسول اللہ کی معراج کے سب قائل ہیں، اب جسمانی ہوئی کہ روحانی، تو معراج روحانی کا ملا اس لیے قائل ہو گیا کہ جسمانی کی دلیل نہ دے پایا اپنی جہالت کی وجہ سے، اسی طرح پیدا ہوں گے کا ملا اس لیے قائل ہو گیا کہ طول عمر کی دلیل نہ دے پایا اپنی جہالت کی وجہ سے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے، ایک معاملہ یہ، ایک پوائنٹ یہ ہے، لیکن یہ جو بھی ہے بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد طول عمر کی دلیل نہیں تھی، تو اس نے کہا بھائی جھگڑے سے جان چھوٹے، پہلے ہی نہیں ہوئے پیدا، جسم کیسے جائے، ارے کیا کیا بتاؤں آپ کو حضور، آپ سنانے لگوں تو آپ حیرت میں رہ جائیں، اتنی چوریاں ہوئی ہیں علمی بغداد میں، جب بڑے بڑے علماء بیٹھے رہتے تھے، وہ علمی چور دیکھتے بڑے بڑے، پرائی کتابیں اپنے ناموں سے لکھتی، وہ جو بغداد کے علمی عروج کی داستانیں ہیں، ان کے راز ہمیں معلوم ہے کیا کیا ہیں۔ یونان کے کتاب لاتے تھے، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے اپنے نام سے، اب میں یہاں سے انگریزی میں کتاب لے جاؤں کسی کی لکھی ہوئی شکاگو سے اور لکھنؤ میں جا کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بانٹوں، اگر اچھی کتاب ہے ٹھیک ہے کر دوں میں، مگر لکھ دوں کہ میں یہ کتاب شکاگو سے لایا ہوں، اس کا رائٹر کھولا ہے، انگریزی زبان میں اس نے یہ کتاب لکھی تھی، میں نے چاہا کہ لکھنؤ کے لوگ بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بانٹ دی، چلیے کوئی بات نہیں ہے، ایک علمی خدمت مانی جائے گی کہ آپ نے اردو دا صفحے کی خدمت کی، تو جو انگریزی میں نہیں سمجھ سکتا تھا آپ نے اردو میں اس کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیا، لیکن اگر میں کتاب کو اردو کر کے اور اپنے نام سے چھاپ کے بانٹ دوں اور اس کا کوئی ریفرنس نہ دوں کہ جس نے اوریجنل کتاب لکھی ہے، تو یہ علمی چوری ہے، یہ علمی چوری ہے بھائی، یہ سمجھ لیجیے۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے یونان کے فلسفے ٹرانسلیٹ کیے اور پھر فلسفے ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں لکھے اور اپنے ناموں سے کتابیں چھپائیں، وہ فلسفے غلط تھے۔ اس کے اندر یہ تھا، ایک تو اس سے اسلام بدنام ہوا اس لیے کہ وہ مسلم عالم کی کتاب کو دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہ اسلامی نظریہ ہے، جبکہ اس کا اسلام سے دور دور کوئی تعلق نہیں تھا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے بعد والے علماء جو تھے چونکہ ان کی علمیت پر ایمان لائے ہوئے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر ان کو بچانے کے لیے فلسفے گڑھے، اس لیے کہ یہ پرانی عادت ہے کہ محل جائے تو جائے، سرکار نہ جائے۔ اس کے اندر یہ تھا کہ آسمان شیشے کے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہیں اور اس کے اندر ستارے جڑے ہوئے ہیں اور وہ تلے اوپر چکر کھا رہے ہیں، کوئی آسمان فال گھوم رہا ہے، کوئی آسمان سلو گھوم رہا ہے، جو آسمان فال گھوم رہا ہے اس میں جو ستارہ جڑا ہے وہ جلدی ٹائم طے کر لے، اپنی راستہ طے کر لیتا ہے، اور جو آسمان سلو گھوم رہا ہے اس میں جو ستارہ جڑا ہے وہ اس کی رفتار سلو ہے، چنانچہ مون کی سپیڈ فاسٹ اس لیے ہے کہ وہ پہلے آسمان میں جڑا ہے اور پہلا آسمان جو ہے وہ تیز گھوم رہا ہے، اور سن کی سپیڈ سلو اس لیے ہے کہ وہ چوتھے آسمان میں جڑا ہے اور چوتھا آسمان سلو گھوم رہا ہے، اور یہ آسمان تلے اوپر ہیں اور توے کی شکل کے ہیں اور یہ شیشے کے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ اب جو کہا کہ حضور معراج پر گئے تو کہا شیشہ ٹوٹ کے جڑے گا نہیں، یہ جو معراج جسمانی سے انکار ہے اس کا ریزن سنیے کیا ہے، یہ سوائے جہالت ملا کے کوئی دوسرا معاملہ ہی نہیں۔
التیام، خرق مانے کسی چیز کا پھٹنا، شرافتہ ہونا، التیام مانے کسی چیز کا جڑ جانا، مل جانا. تو کہتے ہیں خرق و التیام محال ہے، یعنی شیشے کا ٹوٹنا اور پھر ٹوٹ کے ویسے ہی مل جانا یہ محال ہے. لہذا آسمان کے اندر سے رسول کا جسم گیا تو خرق لازم آیا، پھر التیام کیسے ہوگا، یعنی وہ ٹوٹے گے کیسے، وہ ملیں گے کیسے. لہذا جسمانی نہیں روحانی ہوئی تھی. چلو قصہ ختم ہو گیا. یہ جہالت تھی اور اس کو اسلامی علوم سمجھا گیا، اس لیے کہ یہ یونان سے چرا کے لائے اور ان کا نام لکھے بغیر اپنے نام سے ہی نام لکھا دیا. یہ سب اسلام میں کھیل ہے میاں. اب جو لوگ بڑے بڑے نام لیتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، ہم پر کیا اثر ہوا؟ ہو جو جانتا نہ ہو. سارے کریکٹر سے جو لوگ واقف ہوں، سوائے اس کا کیا اخلاقاً جی تو 12ویں امام کے چونکہ طول عمر کی دلیل نہ دے پائی ہے، لہذا یہ قائل ہو گئے جو پیدا ہوں. حالانکہ نہ سمجھ تھے، دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی، عیسیٰ کو مثال میں پیش کر دیتے. اس لیے کہ یہ معاملہ بھی دیکھیے غور طلب ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں عیسیٰ ہی کیوں آئیں گے؟ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے، ان کا حق زیادہ ہے، یہ ان کی نسل سے بھی ہے. ابراہیم آگے جب آنا ہی ہے کسی کو اور اللہ کو اپنی قدرت سے بھیجنا ہی ہے کہ ایک معصوم ماں کے ہاتھ پر بیعت کرے اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، تو جد بزرگوار حضرت ابراہیم تشریف لے آتے. اب کہیے ان کا مرتبہ زیادہ تھا تو عیسیٰ کا مرتبہ کم تھوڑی ہے. وہ بھی اولو العزم ہیں، وہ بھی صاحب کتاب ہیں، وہ بھی صاحب شریعت ہیں. تو عیسیٰ مرتبے میں ابراہیم سے کم نہیں ہے کہ کم مرتبہ ہیں اس لیے بھیجے گئے، پھر وہ بڑے ہیں اس لیے نہیں بھیجے گئے. تو بھائی کیوں یہ عیسیٰ ہی کیوں؟ وما قتلوه وما صلبوه، وہ نہ قتل ہوئے نہ سولی دی گئی. اس کی روشنی میں عیسیٰ کے آنے سے بہت سے اعتراضات کے جواب خود بخود ہو جائیں گے. وقت تمام ہو رہا ہے. دوسری بات سنیے جلدی سے، وہ یہ ہے کہ یہ سب نے لکھا کہ جب وہ آئیں گے تو رہبر برحق ہوں گے. ان کی گردن پر چھری بھی رکھ دیجئے، یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ پیدا ہو گئے. اور 1,500 دلیلیں دے دیجئے، نہیں مانیں گے. اس کا ریزن ہے، وہ ریزن کو آپ کو نقطہ مجھے مل گیا نا تو مجھے یقین ہو گیا جب نہیں مانتے. اس لیے کہ اس کے اندر بڑا گھپلا ہو جائے گا اور بڑا نقصان ہو جائے گا. کیوں نقصان ہو جائے گا؟ اس لیے نقصان ہو جائے گا کہ اگر یہ ایکسپٹ کر لیں کہ امام مہدی وہی ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں، امام حسن عسکری کے بیٹے، تو یہ لکھ چکے ہیں کہ وہ امام برحق ہیں. تو اگر یہ امام برحق ہیں تو ان کے بعد بھی امام برحق ہیں. اگر ان کے بعد امام برحق ہوں گے تو پھر معتز و معتمد باطل پر ہوں گے. پھر اگر وہ امام برحق ہوں گے تو ان کے والد امام علی النقی امام برحق ہوں گے. تو وہ برحق ہوں گے تو متواتر
علی ہم سب کا مولا علی علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد اب غور فرمایا آپ نے کہ سیاہ میں ہوتے ہوئے بھی معاملہ کیا ہے. اب اس کا ایک تیسرا ریزن بھی سنیے. یہ دوسرا ریزن تھا. تیسرا ریزن سنیے کہ جو ان روایتوں کے باوجود بھی اتنی خاموشی ہے عالم اسلام میں، اس لیے کہ آفیشل میڈیا ان روایتوں کی پبلسٹی بالکل نہیں چاہتا اور مزاج حکومت کے سراسر خلاف ہیں یہ سب روایتیں. لہذا کتاب میں نبی رہ جائیں وہ بات الگ ہے، لیکن پبلک میں بیان ہونا سرکار کو ناگوار گزر سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو اقتدار انہی کے پاس آ جائے گا اور ہر ظلم و جور کا نظام دم توڑ دے گا. جو پورا نظام ظلم لیے بیٹھے ہیں روایتوں سے ایسے ہی ڈر رہے تھے تمام زندگی جیسے فرعون موسیٰ کے والی روایت سے ملوکیت دہلتی رہی اسی طرح جیسے فرعون دہلتا رہا. اردو میں مسئلہ چور کا دل کتنا یہ زبان چور کا دل کتنا ہے. چور جو ہوتا ہے اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے، ورنہ اسلحہ تو پولیس کے پاس وہی ہوتا ہے جو چور کے پاس. مگر چور کا دل چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ چوری کر رہا ہے. وہ پولیس والے کا دل بڑا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ قانونی کام کر رہا ہے. تو یہ جو پہلے رہے ملوک و سلاطین یہ پہلے رہے، یہ تو سب ہماری تباہی کے پیشین گوئیاں ہیں. جی اب سنیے چلتے چلتے دو جملوں میں کہ کیا وجہ ہے جو ہمارے پاس یہ عقیدہ کے وراثت مساقت ہو چکی اور پردے میں ہیں. تو جہاں تک زندگی کا سوال ہے، چونکہ الحمدللہ ہم خدا کو مانتے ہیں اس لیے زندگی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں ابھی رمضان مبارک میں حاضر ہوا تھا، یہاں مجلسیں پڑھی تھی میں نے شبوں کی، پھر حاضر ہوا ہوں. کیسے زندہ ہوں کہ رمضان میں بھی آیا تھا پھر آگے. کون سی ڈیفینٹ تھیوری میری زندگی کی ہے؟ کون سے آپ فارمولا پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں حضرت صاحب آپ کو تو زندہ ہونا ہی چاہیے تھا؟ کون سی ڈیفینٹ تھیوری ہے؟ اور اس بیچ میں کتنے آدمی مر گئے جب رمضان میں میں آیا تھا، اور آج تک میں کتنے لوگ مر گئے. میں زندہ ہوں تو کیسے زندہ ہوں؟ کیا کروں؟ کسی آدمی کی بھی، بچہ جوان بوڑھا، کوئی آدمی کی بھی زندگی کی ڈیفینٹ زندہ رہنے کی کیا تھیوری؟ کچھ نہیں ہے. آخر میں آپ کو اسی کا قائل ہونا پڑے گا کہ بھائی اللہ کی قدرت ہے وہ زندہ رکھے زندہ. تو جب ہر آدمی کی زندگی کے لیے اللہ کی قدرت شرط ہے کہ وہ زندہ رکھے تو زندہ ہے. یہ کب کہتے ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ مر جائے، ملک الموت کو روز دیتا ہے تب وہ بھگا دیتے ہیں. اب ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ وہ ملک الموت سے کشتی لڑتے انہیں حیات کی تھیلی چھین لی ہے. ایسا کوئی عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ زندہ رکھے ہوئے اس لیے زندہ ہے. تو اب جو بعد میں امام کی زندگی پر اعتراض کرے وہ ان پر نہیں اعتراض کر رہا ہے، اللہ پر اعتراض. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس سے ان کا کوئی زندہ رہنے اور مر جانے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. ہم زندہ کیسے ہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہے، زندہ ہے. جب وہ چاہے گا تو
ختم ہو جائے گی ہماری زندگی. تو ہم زندہ کیسے؟ اس میں ہم سے لینا دینا کیا جواب ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ جو کوئی پوچھتے ہیں اللہ سے پوچھئے کیسے پوچھتا تھا عقل ہو گیا کہ استحقاق کی 1200 برس سے زندہ ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ اس کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک 86 تقریباً جھوٹے دعوے دار مہذبیت پیدا ہوئے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ فگر میں میرے کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے سمجھا، لیکن یہ کہ یہ بھی میں نے کہیں پڑھائی ہے میری ذاتی تحقیق نہیں. تو جب جتنے یہ کہ بہت سے پیدا تو ہوئے دعوے دار مہذبیت، یہ اس لیے پیدا ہوئے کہ جب کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو ہر ایک اپلائی کرتا ہے. وہ پوسٹ خالی ہے کسی جگہ، پورا جگہ کے اوپر اس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے اس کی پوسٹ خالی ہے. تو جو لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم کوالیفائی کرتے ہیں وہ سب اپلائی کریں گے، ہم ہو جائیں ہم ہو جائیں ہم ہو جائیں. اگر کوئی آدمی چیئر پہ ہے تو کون اپلائی کرے گا کہ ہم ہو جائیں؟ وہ تو چیئر پہ ہے. تو اللہ کے فضل سے دعوے دار مہذبیت تو 1400-1200 برس میں بہت پیدا ہوئے، مگر ہماری قوم متاثر نہیں ہوئی اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اصلی قوم ہے. دھوکہ ہمیں جب ہو جب ہم اس کے باپ سے واقف نہ ہو، اس کی ماں سے واقف نہ ہو، اس کے خاندان سے واقف نہ ہو، اس کے سن ولادت سے واقف نہ ہو، اس کے نام سے واقف نہ ہو. ہم سب کو جانتے ہیں لہذا جہاں جھوٹا سامنے آیا ہم سمجھ گئے جھوٹا ہے. ہم رہ گئے اعتراض کرنے والوں کی بے چینیاں. وہ اتنے پریشان ہیں کہ تیرے بہوائیاں ہو گئی ہیں. اب وہ پریشانی کے عالم میں ہے جی سنا آپ کے امام زندہ ہیں، گھڑیاں زندہ ہیں. سنا آپ ان سے کرسپانڈنس بھی ہے، من گھڑیاں ہے. یہ کیا چیز ہے بھئی؟ جس کا جہاں جاننے والا ہوتا ہے اس کو خط بھیجتا ہے. میں ہندوستان میں بھی رہتا ہوں تو مہینے میں 1-2 ٹیلیفون اپنے کسی دوست کو شکاگو کر لیتا ہوں، اس لیے کہ شکاگو میں میرے جاننے پہچاننے والے ملنے جلنے والے ہیں، لہذا شکاگو ٹیلیفون کر لیتا ہوں. اب یہ حضرات شکاگو ٹیلیفون کر رہے ہیں، ہنالولو نہیں کر رہے ہیں. ہنالولو میں کوئی ہم آئی ہم کس کو ٹیلیفون کریں؟ تو جس کا کوئی ہوتا ہے وہ ٹیلیفون کرتا ہے. ہمارے کوئی ہے، ہماری کرسپانڈنس ہے، جس کا کوئی ہے نہیں کس کو ہم لکھیں گے؟ اب اس کے اندر جناب دوسری پریشانی، آپ خط لکھتے ہیں آپ کو جواب ملتا ہے برابر ملتا ہے. جواب میں ملے تو خط کون لکھتے؟ خط کے جواب کی 2 شکلیں ہیں. ایک یہ ہے کہ میں نے آپ کو خیریت کا خط لکھا تو آپ نے جواب میں بھی خط لکھ دیا کہ جی میں خیریت سے ہوں. ایک یہ ہے کہ بھئی امریکہ میں پورا دوا ملتی ہے، وہ اگر کسی کے ہاتھ بھجوا دیجیے آپ تو اچھا ہے. آپ نے ایک آدمی امریکہ سے آ رہا تھا، وہ دوا بھجوا دی. جواب آیا خط کا کہ نہیں آیا؟ جو منگوائی تھی. اب اس آدمی نے کیسے سمجھائیں کہ ہمارا جواب آ گیا؟ یہ خط تو بن گیا تھا، ہم نے کیا لکھا تھا یہ معلوم نہیں. وہ سوچ رہا ہے کہ خط کی شکل میں آئے گا جواب. ایک آدمی دوا کی شیشی لا کے دے گیا، ہم سمجھ گئے کہ جواب آ گیا. تو ہم جو ان کو خط لکھتے ہیں تو خیریت کا نہیں لکھتے ہیں. ہم جو خط لکھتے ہیں تو مولا آپ کی طبیعت کیسی ہے، خیریت سے ہے کہ نہیں، اس کا خط نہیں لکھتے. اس لیے کہ ان کی خیریت ہمیں معلوم ہوتی ہے، چمکتا چاند کا جاتا ہے خیریت سے.
نظام کائنات کے اپنے رویش کے اوپر چلتے رہنا بتاتا ہے کہ خیریت سے۔ اب جو خط لکھتے ہیں وہ کچھ تمناؤں کی شکل میں، تو تمناؤں کی شکل میں عزیزے جاتے ہیں، تکمیل تمنا کی صورت میں جواب آتا ہے۔ ظالمانہ بات ہے، خدا کی قسم۔ ارے اس میں آپ تو جا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں، تحریر کو تو پانی سے بچایا جاتا ہے۔ من کر جی ہاں تحریر کو پانی سے بچایا جاتا ہے معلوم ہے، مگر ہمیں جس کو خط بھیجنا ہوتا ہے وہ صاحب آیا تفسیر ہے، لہذا پانی جیسا باقی وسیلہ چاہیے اس تک پہنچانے کے لیے۔ پانی میں ڈال دیا تو خیریت سے پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے کہا بوکھلاہٹ کا قرآن بھی بھول گئے، موسیٰ کی ماں سے پوچھو جسے پانی میں ڈالا حضور آخری بات تمام جھلکل سلسلے میں آگے بڑھے گا زندگی رہی تو، لیکن آج تو صرف بس اتنا کہ وہ خدا کی قسم عجب بولے بھالے سوال ہوتے ہیں صاحب کے بارے میں ہم زندہ ہیں 1200 برس سے زندہ ہیں، آپ زندہ مانتے ہیں؟ مگر جی الحمدللہ۔ کیسے زندہ ہیں 1200 برس سے؟ نہ بہت سمپل تھیوری ہے، 11 ظاہر ہوئے تھے آپ نے مان ڈالے، 11 ظاہر ہوئے تھے آپ نے مان ڈالے۔ اب وہ اس لیے زندہ ہے کہ جب آپ سب مر جائیں گے جب تو بات کل آگے بڑھے گی، کل و پرسوں کی مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ سمجھ کر کے بات کو تمام کروں، لیکن یہ کہ صرف اتنا کہ آج جو یہ رونق بزم ازا ہے یہ اس لیے ہے کہ جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے بزم غم میں زینت اور رونق ہوتی ہے، اور جس کا وارث نہیں ہوتا اس کی رسماً تعزیت تو ہوتی ہے لیکن کوئی تعزیت وصولنے والا نہ ہو، اور جس کو تعزیت دی جائے کون ہو تو اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ آج جو غم حسین میں اثر ہے، جو غم حسین میں کشش ہے، جو غم حسین باقی ہے، وہ اس لیے باقی ہے حسین کا وارث حسین کا وارث زندہ ہے، وارث غم حسین، حسین کا وہ معصوم بیٹا جس کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاب غیبت میں ہے مگر اپنے جد بزرگوار کا گریہ فرما بیٹھ کر کے روتے ہیں کہ جد بزرگوار آپ کو ظالموں نے پیار کر کے ٹھیک کر دیا۔ اور کبھی یہ فرماتے ہیں اور روتے ہیں کہ جد بزرگوار آپ فرما رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، کسی نے آپ کی مدد نہ یہاں جو عزاداری زندہ ہے وہ 1000 کوششوں کے باوجود یہ مٹائی نہ جا سکی، 1000 سازشوں کے باوجود اس کا کوئی ضرر نہ پہنچا۔ یہ برکت ہے اس وجود مبارک کی جو اصلی وارث غم حسین ہے، جو اصلی وارث غم حسین ہے۔ حسین کوئی لاوارث نہیں ہے کہ ان کے جد کی ادا کیے جس کا جو چاہے کمنٹ کر سکتے۔ حسین کا وارث موجود ہے، جس کا بیٹا نہ ہو اس کے معاملات میں آخری بولیے آپ، لیکن جس کا بیٹا موجود ہے کسی کو بولنے کی حاجت نہیں ہے، بیٹا خود صاحب اختیار ہے۔ فرماتے ہیں
اور ہوتے ہیں وہ عزاداری فرماتے ہیں. اور عزیزان گرامی میں نے روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ پرچم جو روز عاشور حضرت عباس میں تھا، وہ پرچم روز عاشور حضرت عباس کے عالم میں تھا، وہ عالم وہ شامل تبرکات ہے اور ان کے سامنے اور پرچم وہ لپٹا ہوا ہے. میں نے پڑھا اس نہیں ہے کہ وہ پرچم لپٹا ہوا ہے. کس نے لپیٹ دیا مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ علمدار کے ہاتھ تو کٹ گئے تھے. اب اس کو حسین نے لپیٹ دیا یا سید سجاد نے لپیٹ دیا یا شہزادی زینب نے لپیٹ دیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ وہ لپٹا ہوا ہے پرچم، وہ جہاں جاتے ہیں وہ علم ان کے سامنے رہتا ہے. اور جب اس کا پرچم خود بخود کھل کے ہوا میں لہرانے لگے گا تو یہ ان کے لیے اشارہ ہوگا کہ اٹھو وقت ظہور آ گئے. یعنی خون عباس آواز یہ والد نے انتقام ذوالفقار اٹھا. اور حدیث میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ اس وقت تشریف لائیں گے وہ پہلا لشکر جس کے متعلق ہے کہ اس کی تعداد شرکائے بدر کے برابر ہوگی. اس کے اندر 3 پرچم ہوں گے. داہنی طرف جو پرچم ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کا وعدہ سچائی اور انصاف کے ساتھ تمام کا. اور بائیں طرف جو پرچم ہوگا اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوگا جو دادا کی مذہب میں قصیدہ قرآن میں نازل ہوا تھا، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور بیچ میں وہی پرچم عباس ہوگا